السلام علیکم سر۔ علیکم السلام جناب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی انڈیا سے سر، کرناٹک۔ جی کرناٹک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے بھائی، حکم کریں۔ جی سر، کچھ سوالات ہیں میرے سر جی جی آپ سے۔ جناب، کیا حکم، یہ حکم کریں۔ سر میں نے میرے میرے ایک شیعہ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ اب ان کے شیخین کے زمانے میں اور حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں حدیث بیان کرنا بین تھا، جی انہوں سر، نے بین کیا تھا۔ جی سر، کیا یہ صحیح ہے سر؟ بالکل صحیح فرما رہا ہے، میں آپ کو اس کا بھی دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے محترم ناظرین، تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری، تحقیق الشیخ فہیم شلتوت۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 800 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صفحہ نمبر 800۔ عمر صاحب نے کہا، عمر نے کہا الا لا اعلمن ما قال احدكم ان عمر بن الخطاب منعنا ان نقرا کتاب اللہ انی لیس لذلك امنعکم۔ کہتا ہے کہ میں کوئی نہ کہتے کہ میں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہوں، میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کرتا، ولكن احدكم يقوم لكتاب الله والناس يستمعون اليه ثم ياتي بالحديث من قبل نفسه۔ لیکن آپ صحابہ میں ایسے افراد ہیں جو لوگ قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آ کے حدیث لوگوں کو سناتے ہیں اپنی جانب سے۔ ان حدیثکم هو شر الحدیث، وہ صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے احادیث جو ہیں بدترین احادیث آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ وَإِنَّ كَلَامَكُمْ هُوَ شَرُّ الکلام، اور آپ کی جو باتیں ہیں، یہ باتیں آپ بدترین باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، یہ صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے۔ من قام منکم فلیقم بکتاب اللہ وإلا فلیجلس، جو بھی یہاں پہ کھڑا ہوگا لوگوں کو باتیں سنائے گا صرف قرآن سنا دے، وإلا بیٹھ جائے۔ فإنکم قد حدثتم ناس حتى قیل قال فلان وقال فلان وترک کتاب اللہ، آپ نے لوگوں نے کو حدیث سنا دی ہے، لوگ کہتے ہیں قال فلان اور لوگ قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اور عمر وقال عمر لأبی ہریرہ لتترکن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لألحقنک بعرض الطفیح او لتترکن الحدیث او لألحقنک بعرض القریہ۔ عمر نے ابو ہریرہ سے کہہ دیا کہ بھئی حدیث پڑھنا چھوڑ دے، حدیث لوگوں کو سناؤ گے تو میں تجھے مار کے یہاں مدینے سے نکال دوں گا، تیرا جو آبائی گاؤں ہے وہیں واپس بھیج دوں گا۔ اچھا، یہ ایک حدیث ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اچھا، جی سر۔ ایک اور بھی آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب ہے تاریخ ابی زرع دمشقی، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 270 میں، یہ ہے صفحہ نمبر 270، حدیث نمبر 1475۔ ابو ہریرہ سے عمر بن خطاب کو میں نے سنا کہ ابو ہریرہ کو اس طرح وہ دھمکی دے رہا تھا، لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ أَوْ لَأَلْحَقَنَّكَ بِأَرْضِ دوس۔ ابو ہریرہ دوس کا ہے نا، ابو ہریرہ دوسی، تو ہم حدیث پڑھنا چھوڑ دو، حدیث لوگوں کو سنانا چھوڑ دو، الا میں تجھے شہر سے نکال کے تیرے اپنے گاؤں میں بھیج دوں گا۔ اور کعب سے کہہ دیا اس نے، قال لکعب، کعب بن قرظہ سے کہہ دیا، لتترکن الاحادیث او لالحقنک بارض القردہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے مکے کے قریب پہاڑیاں نا، اس میں وہ رہتے ہیں، مکے اور مدینے کے بیچ میں بہت ہی سخت جگہ ہے، وہاں پہاڑیوں میں بندر رہتے ہیں، وہ سڑک کے کنارے ہائی وے کے کنارے بھی آ جاتے ہیں وہ بندر۔ وہ حدیث پڑھنا چھوڑ دے یا میں تجھے بندروں والی گاؤں میں بندروں والی پہاڑیوں میں بھیج دوں گا۔ اچھا، آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں، اس کے اور بھی بہت سارے مصادر ہیں، میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ عمر بن خطاب لوگوں کو حدیث نقل کرنے سے منع کرتا تھا۔ ایک منٹ، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے حافظ الذہبی کی، محمد بن عثمان الذہبی کی، چاپ حیدرآباد دکن، جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 7 میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 7۔ اور رضا ابن کعب کہتے ہیں کہ ہم عمر کے ساتھ جا رہے، عمر نے ہمیں عراق بھیجا، کہتا ہے تم عراق چلے جاؤ۔ وہ ہمارے ساتھ آیا، راستے میں کچھ راستہ ہمارے ساتھ دیا اس نے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں ساتھ؟ ہم نے کہا کہ بھئی ہم صحابی ہیں، احترام کے لیے آئے ہیں، بھئی ساتھ دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ صحیح ہے لیکن ایک اور کام ہے، ضروری کام ہے۔ کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن کی آواز اس طرح آتی ہے جیسے مچھر کی آواز آتی ہے، اس طرح ان کی آواز آتی ہے قرآن پڑھ سناتے ہوئے۔ اچھا، فلا تصدوہم بالاحادیث، ان کو احادیث میں مشغول نہ کیا کرو، حدیث ان کو قرآن ہی پڑھنے دو۔ فتشغلوہم جود القرآن، ان کو حدیث میں مصروف نہ کرو، ان کو مصروف رکھو قرآن میں تاکہ قرآن اچھی طرح سے سیکھ دیں۔ وَأَقِلُّ الرِّوَایَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر حدیث نقل کیا کرو، کیونکہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ تو کبھی نہیں ہے نا مسلمانوں کے ہاں کہ حدیث پڑھنے سے، حدیث سننے سے قرآن چھوٹ جاتی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں یہ بہترین وہ سلف صالح ہے، صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں اگر قرآن پڑھنے سے
وہ بعض کہتے ہیں نا وہ اس لیے منع کیا کہ قرآن حدیث کے ساتھ مکس ہو جاتا تھا. یہ اتنے صحابہ اتنے ان پڑھ تھے, اتنے جاہل تھے, قرآن اور حدیث مکس کریں, پتہ نہ چلے قرآن کی کیا حدیث کیا, یا حدیث پڑھنے سے قرآن چھوٹ جاتی ہے. بہرحال وَأَنَا شَرِيكُكُمْ, اور یہ میری ذمہ داری ہے, حدیث نقل نہ کیا کرو, یہ میری ذمہ داری ہے. اور رضا ابن کعب کہتے ہیں قالوا حدثنا, جب ہم عراق گئے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث سنا دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دو. ہم کہتے تھے فقال نہانا عمر, ہم کہتے تھے عمر نے منع کیا, مجبوری ہے, حدیث نہیں سنا سکتے. عامر بن ابی سلمہ نے ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ میں نے ابو ہریرہ سے کیا اکنت تحدث فی زمان عمر ہکذا, کیا آپ عمر کے زمانے میں اسی طرح حدیث سنایا کرتے تھے؟ فقال لو كنت احدث في زمان عمر مثل ما احدثكم لضربني بمخفقته, کیا آپ عمر کے زمانے میں لوگوں کو اسی طرح حدیث سناتے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا نہ توبہ توبہ, عمر کے زمانے میں اگر میں اسی طرح حدیث سناتا تھا تو وہ مجھے اپنے کوڑے سے مارتا تھا. بیچارے صحابی کو مارتا تھا کہ تو نے حدیث کیوں نقل کیا ہے, سنت کیوں نقل کیا. پھر یہاں پر ان عمر حبس ثلاثہ, عمر بن الخطاب نے 3 لوگوں کو جیل میں ڈالا, ابن مسعود و ابا الدرداء و ابا مسعود الانصاری, 3 صحابہ, عبداللہ ابن مسعود, ابو درداء اور ابا مسعود انصاری کو, ان کو جیل میں ڈالا. کیوں جیل میں ڈالا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ فقد اکثرتم الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ زیادہ حدیث نقل کرتے ہو پیغمبر سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ خود جا کے یہودیوں کی دکانوں سے وہاں سے ان تورات وغیرہ لے کے آتا تھا, لوگوں کو سکھاتا تھا, لیکن حدیث پہ اس نے پابندی لگا دی تھی. یہ ہے حالت, اور کہلاتے ہیں اہل سنت. صحیح ہے بھائی؟ ہاں جی, اوکے جناب, سر. خدا حافظ.